سوچتا ہے، تدبر اور غور فکر کرتا ہے، یہ انسان ہدایت کے رستے پر آ جاتا ہے اور یہ انسان کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان ہما وقت اس دل کی وجہ سے کوشاں رہتا ہے، اور یہی دل ہے جب انسان کے اندر سے تدبر غور و فکر ختم ہو جاتا ہے، حق کے رستے کو جاننے کا بنا بھی دیتا ہے اور آخرت برباد بھی کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک لوہا ہے اور ایک دل ہے۔ لوہا تب غلط ہوتا ہے جب لوہے کو پانی لگ جاتا ہے، پانی لگنے کی وجہ سے، سیم لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ایک یہ دل ہے انسان کے اندر، قلب ہے، یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لوہے کو تو زنگ لگتا ہے پانی لگنے کے بعد، سیم لگنے کے بعد، لیکن دل کو زنگ لگتا ہے شرک کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، بدعت کرنے کے بعد، رسومات ادا کرنے کے بعد، غلط عقیدہ بنانے کے بعد، اسی طرح قرآن سے دوری کی بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری کے بعد انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، پانی لگنے کے بعد دل کو زنگ لگ جاتا ہے، بدعت، رسومات، کفر، شرک کرنے کے بعد۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مفہوم سنا۔ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اے میرے یارو، جس طرح لوہے کو پانی لگ جاتا ہے، سیم لگ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے شرک کرنے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے کے ساتھ انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے، گناہ کرنے کے ساتھ، معصیت کرنے کے ساتھ، نافرمانی کرنے کے ساتھ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سے اعراض کرنے کے بعد انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا نا، فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے، ریگ مال استعمال آدمی کرتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، کلی کرانے کے بعد زنگ اتر جاتا ہے۔ آج کل کی اگر بولی میں بولوں تو سپرے کرنے کے بعد زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، لوہے کو جب زنگ لگ جائے، لوہے کو پانی لگنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے کے بعد ان چیزوں سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ تو بتلائیں، ما جلاؤہا، اللہ کے رسول ہمیں یہ تو بتلائیں، دل کو جب زنگ لگ جائے، شرک والا، کفر والا، بدعت والا، رسومات والا، معصیت والا، نافرمانی والا، گناہوں والا، جب یہ زنگ لگ جائے، اللہ کے رسول دلوں سے زنگ اتارنے کا کیا طریقہ اور کیا نسخہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو دو ایسے خوبصورت طریقے اور نسخے ہیں جو آدمی استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے اللہ پاک زنگ اتار دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، یا رسول اللہ، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے نسخے ہیں، وہ کون سی دوائی ہے جس سے انسان کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے یہ کفر و شرک، بدعت، رسومات والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا نسخہ اور طریقہ، قال کثرت ذکر الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بندہ، جو آدمی کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے، ہائے میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کا میں نے حساب دینا ہے، جو ہی آدمی اپنی موت کو یاد کرے گا، تدبر اور غور اور فکر پیدا کرے گا اپنے دل کے اندر، جب موت کی فکر کرے گا، موت کو یاد کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناس معصیت سے بھی بچ جائے گا، شرک سے بھی بچ جائے گا، کفر سے بھی بچ جائے گا، بدعت و رسومات سے بھی بچ جائے گا، نافرمانی سے بھی بچ جائے گا، گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ پہلا یہ طریقہ ہے، جو بندہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے گا، اللہ ان کے دلوں سے زنگ کو اتار دے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا طریقہ دلوں سے زنگ اتارنے کا، دوسرا نسخہ دلوں سے زنگ اتارنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا، وتلاوت القرآن، جو بندہ اللہ کی لا ریب کتاب، مقدس اور مطہر اور پاکیزہ کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، مفہوم سیکھے گا، تفسیر سیکھے گا، تشریح سیکھے گا، اللہ نے قرآن مقدس میں کیا کیا بیان کیا، شرک کی کس طرح مذمت کی، گناہوں کی کس طرح مذمت کی، اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری اختیار کرنے کی کیا وعید آئی ہے۔ جب آدمی قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کے مفہوم کو سمجھے گا، اللہ پاک یہ دوسرا ایسا نسخہ ہے جو استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ بندوں کے دلوں سے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ تو ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سبق کیا ملا کہ اگر ہم بھی معصیت میں ہیں، گناہوں میں ہیں، شرک میں ہیں، بدعت میں ہیں، رسومات میں ہیں، خرافات میں ہیں،
ضلالت میں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان دو نسخوں پر عمل کریں تاکہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی زنگ اتار دے اور ہمارے دلوں میں اللہ توحید والی روشنی ڈال دے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام سننے والے سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔